پاکستان اس طرح بنا تھا کہ تقسیم ہند کے نتیجے میں جو اثاثے پاکستان کے حصے میں آئے تھے، اول تو وہ تناسب کے لحاظ سے پہلے ہی کم تھے، پھر بہت سے اثاثے بھارت میں رہ گئے تھے اور ان کی وصولی کا تنازع مدت تک چلتا رہا۔ اس لیے پاکستان کی حکومت نے انتہائی محدود وسائل کے ساتھ کام شروع کیا تھا۔ اس وقت دارالحکومت کراچی تھا اور وزارتوں کا سیکریٹریٹ ٹین کی چادروں والے کمروں میں کام کرتا تھا۔ پیپر ویٹ کی جگہ پتھر استعمال ہوتے تھے اور کاغذوں کو جوڑنے کے لیے پن کے بجائے کانٹوں سے کام لیا جاتا تھا۔ اسی وقت پاکستان کی دستور ساز اسمبلی نے بورڈ تعلیمات اسلامیہ کے نام سے ایک بورڈ تشکیل دیا اور اس کا دفتر بھی اسمبلی کے ساتھ کھپریل کی چھت والے ایک کمرے میں بنایا گیا۔ بورڈ کی صدارت کے لیے حضرت علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی اور حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس کا رکن بنایا گیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ زیر تربیت دستور میں اسلامی تعلیمات سمونے کے لیے تجاویز مرتب کریں۔ اس حیثیت میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیکب لائن میں ایک کوارٹر کرائے پر دیا گیا۔ دوسری طرف اس دوران ہماری سب سے بڑی بہن محترمہ نعیمہ خاتون صاحبہ مرحومہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ہندوستان کراچی آ گئیں۔ چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 1 سال کنگز کورٹ میں رہنے کے بعد وہ فلیٹ عارضی طور پر ہماری بہن کو دے کر جیکب لائن کے اس کوارٹر میں منتقل ہو گئے۔ اب جیکب لائن کا وہ مدرسہ جو حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا اور جہاں میرے بڑے بھائی پہلے سے پڑھتے تھے، ہمارے نئے گھر سے قریب ہو گیا اور مجھے اس قابل قرار دے دیا گیا کہ میں بھی جیکب لائن کے مدرسے میں پڑھ سکوں۔ لیکن حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شاید میرے نحیف و نزار جیسے اور بہت پتلے دبلے وجود کو دیکھتے ہوئے میرے 4 بھائیوں کے برعکس مجھے حزب میں نہیں رکھا اور براہ راست کچھ ملی جلی اردو فارسی شروع کرا دی، جس کا آغاز حمد باری سے ہوا۔ یہ مولانا عبدالسمیع بیدل مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں مختلف الفاظ کے معنی مثنوی اشعار میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگرچہ مولانا عبدالسمیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلوی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی یہ کتاب چونکہ بچوں کو الفاظ کے معنی یاد کرانے کے لیے مفید سمجھی گئی تھی، اس لیے علماء دیوبند نے اس سے استفادے میں کسی مسلکی تعصب کو آڑے نہیں آنے دیا اور وہ تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ میں نے وہ اور فارسی کی گردانوں کی کتاب رسالہ نادر، جو ہمارے دادا جان حضرت مولانا محمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف تھی، حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جیکب لائن کے مدرسے میں پڑھنی شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ پڑھائی میری کمسنی کی وجہ سے بے قاعدہ سی تھی کہ جب چاہا سبق پڑھ لیا اور جب چاہا چھٹی کر لی، بلکہ کوئی سبق کسی استاد سے پڑھ لیا اور کوئی کسی اور استاد سے۔ حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادوں میں مولانا احترام الحق صاحب مجھ سے کچھ بڑے تھے اور جناب احتسام الحق صاحب تقریباً میرے ہم عمر اور بے قاعدہ اسباق سے فارغ۔ بیشتر وقت ان کی رفاقت میں گزر جاتا اور کبھی حضرت مولانا احتشام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر ہونے والی مجلسوں میں بیٹھ کر۔ اس تعلیم کی بے قاعدگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ مجھے اس زمانے میں کئی بار ٹائیفائڈ ہوا، جس کی وجہ سے مہینے مہینے بستر پر گزارنے پڑے۔ دوسری طرف اس وقت ہمارے بھائی جان جناب محمد ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ لاہور منتقل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں ادارہ اسلامیات کے نام سے کتب خانہ قائم کر لیا تھا۔ ان کے یہاں پہلے بچے کی ولادت متوقع تھی، جس کا نام محمد مسعود غواث رکھا گیا تھا، اور وہ پیدائش کے کچھ ہی دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تھا، جس کے لیے والدہ صاحبہ نے لاہور کا سفر کیا، اور میں چونکہ ان کا لاڈلا تھا اس لیے وہ میرے بغیر سفر نہیں کرتی تھی۔ برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مدظ العمر، جنہیں میں گھر کی بے تکلفی میں بھائی رفیع کہا کرتا تھا اور اس سرگزشت میں بھی اختصار اور بے تکلفی کے اظہار کے لیے بعض اوقات یہی تعبیر اختیار کروں گا، وہ اس سفر میں بطور محرم والدہ صاحبہ کے ساتھ لاہور گئے تھے اور تقریباً 2 مہینے ہمیں والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہاں رہنا پڑا۔ بھائی صاحب چونکہ اس وقت حفظ کر رہے تھے، اس لیے انہوں نے جامعہ اشرفیہ میں ایک استاد کے ساتھ اپنے حفظ کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن میری تعلیم پہلے ہی بے قاعدہ چل رہی تھی، اس لیے اس کا کوئی باقاعدہ متبادل تلاش کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔
البتہ جب والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کچھ وقت ملتا وہ مجھے بہشتی گوہر اور سیرت خاتم الانبیاء پڑھانے بیٹھ جاتی تھی، باقی وقت سیر سپاٹوں میں ہی گزر جاتا تھا۔